السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں بتاؤں گا۔ قریش عرب کا ایک مشہور اور ذی عزت قبیلہ نہیں، جس کا کوئی فرد یا افراد بنو قریش یا قریش مکہ کا ایک اہم ترین قبیلہ تھا۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و تعلق اسی قبیلے کی ایک شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ بنو ہاشم عربی قبیلہ قریش، بنو عدنان، بنی اسماعیل، مکان مکہ، سعودی عرب۔ آباء و اجداد: النضر بن کنانہ۔ مذہب: بت پرستی اور بعد میں اسلام۔ زمانہ نبوت میں جزیرہ نما عرب میں عرب قبائل کے مواضع نمایاں کیے گئے ہیں۔ وجہ تسمیہ: ترمیم ہے جو قریش قبیلے کا نام قریش ہونے کے حوالے سے کئی روایات بیان کی جاتی ہیں جو درج ذیل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد قصہ ابن کلاب کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ چونکہ قصہ ابن کلاب نے اہل عرب کو ایک مرکز پر جمع کیا، اس لیے وہ قریش کہلائے، کیونکہ تکرش کا مطلب عربی میں جمع کرنا اور قصی عرب کو جمع کرنے والے تھے۔ تاریخ طبرہ کے مطابق قصہ ابن کلاب وہ پہلی شخص ہیں جنہیں قریش کہا گیا۔ عبد الملک بن مروان کا کہنا ہے کہ قصہ ابن کلاب سے پہلے کوئی قریش نہیں تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک شخص نضر بن کنانہ تھا، اس کی اولاد کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے معنی ایک جگہ جمع ہونے کے ہیں۔ یہ بنی کنانہ حرم کی خدمت کی غرض سے سب ایک جگہ رہتے تھے، اس واسطے ان کا لقب قریش ہو گیا۔ اگر بنی کنانہ کے اس لقب قرار پانے کی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن صاحب قاموس نے اس وجہ کو مقدم رکھا ہے۔ تاریخ بخاری، مستدرک حاکم، ابن مرویہ وغیرہ میں ام ہانی سے روایت ہے، جس کے ایک ٹکڑے کا حاصل یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریش کی اس میں بڑی زیادہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سورۃ الاعراف ان کے حق میں ایسی نازل فرمائی جس میں کسی دوسرے کا ذکر نہیں ہے۔ حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حاصل یہ ہے، جس طرح اس سورت قریش کی عزت ہے، اس سورت میں قریش کی عزت ہے۔ قبیلہ قریش کو قریش کہنے کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں فہر بن مالک نامی ایک شخص گزرے ہیں، ان کا لقب قریش تھا۔ فہر بن مالک کو قریش اس لیے کہتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور پکے جانوروں پر غالب رہتا ہے۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت، خدا داد طاقت کی بنا تمام عرب قبائل پر غالب تھی، اس لیے ان کو قریش کہا جاتا ہے۔ قریش کے سردار ابو طالب بنو ہاشم، اسد بن بنو ہاشم، عبد المطلب بن ہاشم بنو ہاشم، ابو لہب بنو ہاشم، عاص بن وائل بنو سہم، ابو جہل بنو مخزوم، ابو لہب بنو ہاشم، ابو سفیان بن حرب بنو امیہ، اخنس بن شریک حلیف بنو عدی، اسود بن مطلب بنو اسد، حکیم بن حزام بنو اسد، مطعم بن عدی بنو نوفل، مغیرہ بن عبداللہ بنو محمود، ربیعہ بن حجاج بنو جمعہ، نضر بن حارث بنو عبدالدار، سہیل بن عمرو بنو عامر، امیہ بن خلف بنو جمعہ، عقیہ بن لوید بنو عبدالدار، عتیبہ بن ربیع بنو عبدالشمس شافع ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل عرب کے قبائل ہیں۔ خاندان قریش مکہ سے امتیاز حاصل کرتا ہے اور پیغمبرات کا دینی مرکز ہے، اس کے متعلق یہی قریش تھے اور مکہ مکرمہ کی ریاست بھی انہی سے متعلق تھی۔ قبیلہ قریش کی بڑی بڑی شاخیں مندرجہ ذیل تھیں: بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو نوفل، بنو عبدالدار، بنو اسد، بنو تمیم، بنو مخزوم اور بنو عدی، بنو عبد المطلب، بنو سہم۔ ان کے علاوہ دیگر شاخیں بھی ہیں جن کی ذمہ داری
اتفاق رائے سے کوئی موزش اور جھنڈا اٹھانے کے لیے تجویز ہو گیا تو تب اسے دے دیا جاتا تھا، ورنہ جھنڈے پر موجود جو نہیں ہوگا مکہ کی قومی اسمبلی تھی۔ قریش مشورہ کرنے کے لیے یہی جگہ ہوتی تھی، یہی جنگ رسول اور دوسرے بڑے بڑے بزرگان کے فیصلے اور کی شامل کیے گئے تھے۔ ان کا انتظامیہ ابتدا سے متعلق یعنی قابل کی رہنمائی ایک شخص سے متعلق ہو جاتا تھا۔ ایک خاص ممبران میں مشورہ دیا جاتا تھا، رائے کی کرنے سے پہلے مشیر کی رائے حاصل کر لیتے تھے۔ یہ منصب بنی اسد سے متعلق تھا۔ خطبہ جب مکہ والے لڑائی کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے تھے، خیمہ نصب کیا جاتا تھا، اس میں لڑائی کا سامان جمع کر دیا جاتا تھا۔ یہ ذمہ داری بھی قریش کے کسی خاندان سے متعلق ہوتی تھی۔ خطبہ یعنی آپس کی لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ۔ سفارہ یعنی ایلچی گیری جنگی دشمن قبیلے رسول اللہ کی بات ہوتی تھی، سمجھدار آدمی کو اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا۔ ابتدائی اسلام میں قریش کے آخری سفیر حضرت عمر رضی اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دوسری جنگ لڑا قریش عرب کا سب سے زیادہ مضبوط قبیلہ تھا۔ پھر قریش نے بنو